على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے دنیا کے اندر انسانوں کو مختلف شکلوں میں بنایا، اسی طریقے سے انسانوں کے اندر مختلف ذہن دیے، مختلف دماغ دیے، مختلف سوچنے کی صلاحیتیں دی، اور ایسا اللہ رب العزت نے اپنی حکمت اور اپنی قدرت کے مطابق کیا۔ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے تمام جموں کشمیر کے لوگوں کو علامہ کشمیری جیسا ذہین بناتے ہیں۔ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حسین بناتے ہیں۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ میری اور آپ کی پیدائش بغیر اپنے مقام جہاں جہاں پر ہماری ولادت ہوئی ہے وہاں سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں پہاڑوں میں پیدا کیا، کچھ لوگوں کو سمندر کے کنارے پر پیدا کیا، کچھ لوگوں کو سمندر کے بیچ جزیرے میں پیدا کیا، اور دنیا کا نظام، دنیا کا نقشہ اپنی قدرت کاملہ سے بنایا۔ اللہ کی ذات کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا، اور اللہ کی ذات کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں، آپ ایسے نہیں، آپ ایسا کیجیے۔ ہم اللہ کی قدرت کو ایسا مانتے ہیں کہ اللہ کسی کی صلاح کا، مشورے کا، رائے کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ اس پوری روئے زمین کو آسمان پر اور آسمان کو زمین پر آنے واحد میں لانے پر قادر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں اور انسانوں کو مخاطب بنا کر فرمایا کہ کوئی ہے جو بلقیس کے تخت کو میرے پاس اس کے آنے سے پہلے لے کر آئے گا؟ جن نے کہا ہاں میں لاؤں گا، اتنی دیر میں جتنی آپ کھڑے ہو جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے، اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے پہلے انسان اچھٹوار چکا رہا، آنکھ پلک جھپکنے کے برابر انسان کو کبھی کھند نہیں لگتا ہے، کبھی اس کو دھکا نہیں لگتا ہے، حالانکہ آنکھ کو چلا رہا ہوتا ہے، بند بھی کر رہا ہے، کھول بھی رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے پہلے بھی اس کو لانے پر قادر ہوں، لا سکتا ہوں۔ یہ سلیمان علیہ السلام تھے، اور اللہ کی قدرت تو پلک جھپکنے کی اتنی بھی محتاج نہیں ہے، بس اللہ کا امر کن فیکون۔ اللہ طاقت والے ہیں، اللہ علم والے ہیں، اللہ حکمت والے ہیں۔ اللہ نے اپنی طاقت سے دنیا کے نظام کو بنایا اور بچھایا، اور اپنی حکمت کے مطابق انسانوں کو بتدریج اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ چاہتے تو آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجنے کے بجائے ڈائریکٹ دنیا میں بھیج دیتے، پھر دنیا کے اندر بھی چاہتے تو جموں کشمیر جیسی خوبصورت جگہ پر بھیجتے، چاہتے تو ملک شام جیسی وادی زرع کے اندر جہاں پر پھلواری، خوشگواری ہر چیز تھی وہاں پر بھیج دیتے، سوئٹزرلینڈ کے اندر بھیجتے، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں پر نہیں۔ آدم علیہ السلام کو کہاں، ام حوا کو کہاں، اور دونوں کو ملایا، اور ملایا کب؟ سالہ سال کے بعد۔ حالانکہ اللہ پاک سارا نظام کرنے پر قادر تھے، لیکن اللہ کے سب کچھ کرنے کے پیچھے کچھ حکمتیں ہیں۔ وہ حکمتیں میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائیں کوئی ضروری نہیں ہے، آ جائیں اللہ سمجھا دے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر سمجھ میں نہ آ جائے، ہم اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کے علم کو، اس کو سمجھے بغیر مان لیتے ہیں، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، دیکھا نہیں ہے،
ہم نے سنا ہے اللہ تمام جہاں کو بنانے والا ہے، ہم نے مان لیا۔ ہم نے سنا ہے اللہ دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، ہم نے مان لیا۔ اللہ کیسا ہے؟ جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اللہ کیسا ہے؟ جیسا اللہ کے قرآن نے فرمایا۔ جیسا ہے ہم اللہ کی قدرت کو ویسا مانتے ہیں۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر مت کرو، اس لیے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں غور کرو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم سوچنے لگ جاؤ گے اللہ وہ بیٹھا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، پیتا کیسے ہے، سوتا کیسے ہے۔ اللہ ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ وہ زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟ میں اور آپ زندہ ہیں، سانس کے محتاج ہیں۔ سانس رک گئی انسان ختم ہو گیا۔ اگر ہم یہ کہیں گے اللہ سانس لیتا ہے، کیسے لیتا ہوگا؟ پھر سوچ میں پڑ جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کیسے جلوہ افروز ہے، گمراہ ہو جائیں گے۔ امتحانی تو میرا اور آپ کا اسی بات کا ہے کہ اللہ کو تم نے ماننا ہے بنا دیکھے، دیکھنے کے بعد تو سارے ایمان لے آئیں گے۔ فرعون نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، فرعون نے اللہ کے جلال کو دیکھا تھا اور کہنے لگا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لیکن میرے اللہ نے فرمایا اب نہیں، سدا عشق دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر آتا نہیں۔ اب تو موت آ گئی ہے، اب تو ایک بار نہیں 1000 بار کلمہ پڑھ لے، لیکن اب پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں یہ ساری قدرتیں، یہ ساری میری طاقتیں دیکھے بغیر تو ایمان لے آتا۔ میرے یہاں وہ ایمان اتنا مقبول، اتنا مقبول، اتنا مقبول، ایک بار ایک بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے، نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، صدقہ کوئی عبادت کی نہیں سوائے اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرنے کے، اللہ نے کہا جنت میں بغیر حساب کے چلا جائے۔ وہ تو وہ ہے کہ اس گڈریے نے اللہ کو نہیں دیکھا، کچھ نہیں، اس نے بس صحابہ کو دیکھا، صحابہ سے پوچھ لیا، صحابہ نے بتا دیا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا، بس یہ کامیاب ہو گیا۔ میرا اور آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے۔ اللہ ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ خالق دو جہاں ہے۔ کیسا ہے، کیسے بیٹھا، کیسا نظام چلاتا، وہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کو حکمت تھی میرا اور آپ کی پیدائش، میری اور آپ کی زندگی ان پہاڑوں میں گزر جائے، اللہ نے یہاں پر پیدا کیا۔ اگر اللہ چاہتا میری اور آپ کی پیدائش حرم کے دروازے پر ہو جاتی، لیکن کیا ممکن ہے حرم کے دروازے پر بیٹھ کر ہمیں حرم کی نماز نصیب نہ ہوتی، اور یہاں پر بیٹھے بیٹھے ہر مرتبہ ہر آن یہ خیال آتا کاش کب وہ وقت آ جائے گا میں حرم کے اندر تیرے حضور میں سجدہ کر لوں گا۔ حرم کے اندر ایسے لوگ بھی ملے جو ایک حرم ہوتا ہے مسجد حرام جہاں پر مسجد ہے، ایک حرم وہ ہے جہاں پر انٹری کسی کی نہیں ہے، جس حدود حرم میں رہ کر جہاں پر حجاج کرام نے لکھا حد الحرم حد الحرم حد الحرم، وہاں سے اندر غیر مسلم نہیں آ سکتا ہے۔ اس حدود حرم کے اندر بندہ رہ رہا ہے اور 1 سال سے بھی حرم کی نماز اس کو نصیب نہیں ہوئی ہے، اور ایک بندہ کشتواڑ کے پہاڑوں پر بیٹھا ہوا ہے، جب وہ مسجد میں آتا ہے کہتا کاش کب وہ وقت آئے گا میں حرم شریف کی زیارت کر لوں۔ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے کعبہ آ جاتا ہے۔ اللہ کی حکمت تھی کہ بندہ کشتواڑ میں رہ کر حرم کو بار بار یاد کرے گا۔ اللہ جانتا تھا یہ میرا بندہ حرم نہیں بلکہ میرے نبی میرے محبوب کی چوکھٹ سے زیادہ اس بندے کی چوکھٹ میرے خانے خدا کے قریب ہوگی، پھر بھی اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ ابو جہل کا مکان جہاں پر باتھ روم آج حرم کے بنے ہوئے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان، باب السلام سے جب نکلیں گے پہلا ابو جہل کا مکان آئے گا، اس کے بعد نبی علیہ السلام کا مکان آئے گا، لیکن ابو جہل کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ کیوں ایسا کیا اللہ جانتا ہے، میں کہوں گا کیوں ایسا کیا میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے
زیادہ پیار کرنے والے میرا اور آپ کا دعویٰ ضرور ہے تو بنا یوت کاشرن اللہ تعالیٰ سے ٹیٹس نبی سے پیار چھو شاید دنیا میں کسی انسان کو نہیں ہوگا اور لگتا بھی ایسا ہے مگر ایک غیر ایمان والا اس کو ایمان نہیں ہے لیکن اس کو اپنے حبیب اپنے بھتیجے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے شعب ابی طالب میں جب گھیراؤ کیا ہوا ہے سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہے ان مسلمانوں سے کوئی مل نہیں سکتا ہے یہ کسی سے مل نہیں سکتے ان کو کوئی کھانے کے لیے دے نہیں سکتا ہے یہ کسی سے لے نہیں سکتے ہیں یہ کسی کو دیکھ نہیں سکتے ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے سوشل بائیکاٹ آگو بائیکاٹ بیاگو سوشل بائیکاٹ لاک ڈاؤن سے ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا کہ بائیکاٹ کیا ہوتا ہے ہم نے تو بائی سوشل یہ لاک ڈاؤن دیکھا پھر بھی ملتے بھی تھے کھاتے بھی تھے جاتے بھی تھے یہاں یاد کرو ہمیں اسلام نے شروع میں بتایا ہے ایسا لاک ڈاؤن بھی اگر آ جائے گا اپنے رب کو بلانا تب بھی نہیں شعب ابی طالب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہو گیا کچھ نہیں نہ کھانا نہ پینا ہمیں تو پھر بھی مل رہا ہے پھر بھی تنگ آ گئے اب سارے ایس او پی ختم کر دی لوگوں نے سب ختم ہو گیا مریں گے تو کیا ہو جائے گا ادھر کیا تھا جا نہیں سکتے ہو اگر چوری چھپے کوئی گلہ بھیجتا تھا فوراً اس کے بائیکاٹی کا اعلان لگ جاتا تھا اس شعب ابی طالب کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ہیں اگر اللہ کو نہ ماننے والا ہے تو وہ ابو طالب ہے اگر نبی کو کوئی نہ ماننے والا وہ ابو طالب ہے اگر نبی کے دین کو کوئی نہ ماننے والا وہ ابو طالب ہے اگر اللہ کے قرآن کا کوئی منکر ہے وہ ابو طالب ہے ان تمام باتوں کا منکر ہونے کے باوجود ابو طالب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور محبت کا عالم یہ ہے کہ رات کو جب سارے سو جاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو سلاتے نبی علیہ السلام کو یہاں لٹایا اپنے بیٹے کو وہاں لٹایا جب سب سو گئے اپنے بیٹے کو وہاں سے اٹھایا یہاں سلایا نبی علیہ السلام کو یہاں سے اٹھایا وہاں سلایا بظاہر جو ڈرامہ ہے لیکن ایسا کیوں کرتے تھے ابو طالب سے ابن کثیر نے جب پوچھا ابن کثیر کا مطلب ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا کہ بھائی ایسا کیوں کرتے تھے کہا ایسا اس لیے کرتا تھا اگر ہماری جماعت کے اندر کوئی منافق آ جائے یا ہماری جماعت کے اندر ان حالات سے کوئی تنگ آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہے گا تو اس نقصان کی زد میں میرا لخت جگر آئے گا میرا بھتیجا بچ جائے گا کون ہے ابو طالب جس کو ایمان آخری دم تک نصیب نہ ہوا اگر پگا قیام تو دو ابو طالب ایک پاس کھڑا ہو اور اس پرسن او مسلمانوں توین تو کیا تو سو پس پیٹن پینس نبی سیتن اسی محبت کیا ہمارے پاس ہے دعویٰ ہمارے پاس بہت ہے چیختے ہم بہت تھے چلاتے بہت تھے لیکن کیا واقعی ہمیں اپنے نبی کے ساتھ ایسی محبت ہے ارے جب لیلا کے ساتھ محبت تھی تو لیلا کی کتے کے ساتھ بھی محبت تھی ہمیں تو نبی کی ذات کے ساتھ بھی محبت نہیں ہے نام تو ہے کام ہمارا نہیں ہے اگر نبی کے ساتھ محبت ہوگی تو کیا نبی کے طریقے کے علاوہ ہم کھانا کھائیں گے کیا نبی کے ساتھ محبت ہوگی کہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہم سوئیں گے نبی کے ساتھ محبت ہوگی کہ نبی کے اخلاق سے ہٹ کر ہمارے اخلاق ہو جائیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر مسلمان نہیں صحابہ نہیں اگر ابو طالب ہی کھڑا ہو گیا اور میرا اور آپ کا گریبان پکڑ کر پوچھا بتاؤ جیسی محبت اور جیسی رغبت نبی کے ساتھ میرے دل میں تھی کیا تمہارے دل میں تھی ہمارے پاس نفی میں تو جواب ضرور ہوگا مثبت میں جواب کوئی نہیں ہوگا لیکن اللہ کی مشیت آخر پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چاچا میرے کان میں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا جواب تھا چچا اگر مجھے خاندان کا ڈر نہ ہوتا میں ضرور یہ کلمہ پڑھ کر تیری آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا لیکن میں پڑھ نہیں سکتا
میرے اللہ نے فرمایا میرے حبیب انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ چچا یہ تیرا بھی محبوب اور تو اس کا بھی محبوب اور اس کو تو واقعی اپنی جان اور اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہے، لیکن ہدایت کا مل جانا یہ میرے اختیار میں، یہ میری منشا ہے، یہ تیری منشا نہیں ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے کم سزا میرے چچا ابو طالب کو دی جائے گی، اس کو جہنم کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے بس. لیکن فرمایا صحابہ جانتے ہو وہ سزا کیا ہوگی؟ جب وہ جوتے پہنائے جائیں گے دماغ ایسے ابلے گا جیسا چولہے کے اوپر ہنڈیاں ابلتی ہے، وہ جہنم کی آگ وہ ہوگی. کیوں نہیں ابو طالب نے ایمان قبول کر لیا؟ اس کیوں کا ٹھیکیدار میں نہیں ہوں، اللہ کی مشیت ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچے ہوئے، 3 لڑکے 4 لڑکیاں، ایک لڑکا بھی زندہ نہ رہا، بالغ کوئی بھی نہ ہوا، سارے بچپن میں چلے گئے. ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے شادی ہونے کے بعد بڑے کیسے لڑکا حاصل، اور اگر کسی کے گھر میں لڑکی ہو جائے تو بناس کیا ہوا، وہ مرا لڑکی سے دی. اور قرآن کیا کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا، بعد میں بیٹے کا تذکرہ کیا. ادھر دبناز اگر لڑکے نہ ایسا خاندان کی پیٹ پہنی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے وہ میری نسل میں سے ہوں گے، میری اولاد میں سے ہوں گے. اللہ پاک اولاد چلانے کے لیے لڑکے کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ پاک بچے دینے کے لیے شادی کا بھی محتاج نہیں، لیکن وہ اللہ کی قدرت ہے. سنت یہی ہے کہ شادی ہوگی اس کے بعد بچے ہوں گے. قدرت یہ ہے بغیر ام حوا کے ام حوا دنیا میں آ گئی اور بغیر شوہر کے حضرت مریم سے عیسیٰ دنیا میں آ گئی. یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ کی سنت یہی ہے، اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ شادی ہوگی پھر یہ بچے ہوں گے. پھر ہم یہ کہیں گے ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں نہیں ہو گیا، ابراہیم کیوں پہلے چلے گئے، طیب پہلے کیوں چلے گئے، طاہر کیوں پہلے چلے گئے. اچھا حضرت حسن حضرت حسین تو لاڈلے تھے، پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کیوں کیا گیا، وہ شہید کیوں ہو گئے. خاندان نبوت میں سے ان افراد کو کربلا کے میدان میں اس بے دردی اور بے جگری کے ساتھ کیوں تکلیف دی گئی؟ اس کیوں کا جواب میرے پاس نہیں، اللہ کی قدرت تھی، اللہ کی مشیت تھی، اللہ چاہتے تھے ایسے، اللہ نے ایسا کیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دھرتی کے اوپر تشریف لائے تو دنیا کے جغرافیہ کا مطالعہ کرنے والا یہ جانتا ہے دنیا کو اللہ پاک نے 3 حصوں سے پانی سے گھیر لیا ہے. ایک حصہ خشکی کا، اور اس خشکی میں بھی بڑا زمانے سمندری جہاز مدن حج کر دی، اس لیے کہ راستہ ہی کوئی نہیں تھا، خشکی کہیں نہیں تھی، سمندر میں سے نکل کے جانا تھا. اب بحیر چلے جاتے ہیں تو بحیر دیکھنے والے بھی نیچے دیکھتے، اچھا یہ ہے، یہ سمندر ہی سمندر نظر آ رہا. اس سمندر کے کنارے پر اس جزیرت العرب کو رکھا. یہ جزیرت العرب دنیا کے جغرافیہ میں ایسا ہے جیسا انسان کے اس باڈی کے اندر دل ہے. یہ ایک طرف سے لٹکا ہوا ہے، چاروں طرف سے یہ جسم ہے، لیکن دل ایک طرف ایک لٹکا ہوا رکھ دیا. جو ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر اس دل کے بارے میں بہت اچھی تحقیق رکھتے ہیں، ہم تو کچھ بھی پڑھی پڑھائی سنی سنائی کرتے. وہ لٹکا ہوا رکھا، لیکن پوری اس باڈی کا دار و مدار اس دل کے اوپر ہے. ڈاکٹروں نے یہاں تک ریسرچ کر دی کہ اگر مرتے مرتے کچھ دیر پہلے آنکھیں نکال کر دوسرے بندے کی آنکھوں میں لگا دیں گے تو اس نابینا کی آنکھوں میں یہ آنکھیں کام کر سکتی ہیں. یہ ریسرچ ہو گئی. گردے یہاں سے نکال دیے، اس کووڈ کی آڑ میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گردے نکال دیے، وہ وہاں پہنچا دیے ان کو مردہ ڈیڈ باڈی. کسی کے تابوت میں لکڑی، کسی کی تابوت میں گدا، کسی کی تابوت میں بوریاں، اور کہا قبرستان کے اندر دفن کر دیا ہو. وہ کیا دفن کر دیا کہ وہاں کتنیاں، وہاں وہ، یہاں یہ، یہاں.
डॉक्टरी और साइंस की तहकीक आ गई, ये गुर्दे यहाँ से निकाल दो, दूसरे बंदे के अंदर पहुंचा दो, ये यहाँ से निकल कर वहां पर काम करने लग जाएंगे। हर इंसान की बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने 2 गुर्दे रखे हैं, दोनों गुर्दे फेल खत्म हो गया तो वही क्या करूं, मतलब वही करूं डायलिसिस। वो डायलिसिस क्या कर रहा है, सजा उसको बहुत, बस खून का दौरान चल रहा है, ये सारी सफाई हो रही है। जो किडनियां थी जिन पर बंदा खड़ा था वो काम करना बंद कर चुकी, सब खत्म हो चुका है, सिर्फ पानी घूम रहा है, ये खून घूम रहा है, बंदा फिर भी साल जी रहा है, कई साल से, 3 साल से डायलिसिस पर, खाता भी है पीता भी, हट्टा कट्टा ठीक ठाक है, हमने अपनी आंखों से देखा डायलिसिस पर चल रहा है, किडनियां खत्म है, इसी से एक किडनी निकाल दो वहां पर, वो भी चलेगा, ये भी वो भी ठीक, ये भी ठीक। गर्ज ये कि इंसान की बॉडी पर ये तहकीक हो गई, ये रद्द बदल हो गया, हाथ काट दो, यहाँ से काटने के बाद दूसरे के साथ जोड़ दो, यहाँ से इन रगों का, इन नसों का आपस में जोड़ मुमकिन है, ये हाथ उसके हाथ में काम कर सकता है, यहाँ तक तहकीक होगी। लेकिन दिल को यहाँ से निकाल कर मरने से पहले पहले वहां पर पहुंचा दो, वहां पर काम करेगा, ऐसा अभी तक नई तहकीक, अभी रिसर्च मुकम्मल नहीं हुई है, चल तो रही है लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुई। क्यों? इस दिल के ऊपर ये सारी बॉडी चल रही है। मुझे गुजारिश ये करनी, अर्ज ये करना है, इस पूरी दुनिया के नक्शे में इस जजीरतुल अरब को अल्लाह पाक ने इस दिल का दर्जा दे दिया। फिर इस दिल के दर्जे में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई। यहाँ से जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला चला और सीरत मैंने और आपने पढ़ी, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जितने हालात आए, जितने वाक़यात आ गए, वो पढ़े भी है, सुने भी है। मुझे तो सिर्फ 2 बातों की तरफ इशारा करना है। पहली बात यह कि ये नबी, हमारा नबी जो दुनिया के अंदर तशरीफ लाया, दुनिया के अंदर ऐसे नबी भी आए जो 200 साल जिंदा रहे, ऐसे भी आए जो 500 साल जिंदा रहे, ऐसे भी नबी आए जो 1000 साल तक जिंदा रहे, लेकिन मेरा और आपका नबी पूरी जिंदगी 63 साल जिंदगी, लेकिन 63 साल जिंदगी में भी 40 साल जिंदगी वो है जो नबूवत से पहले की थी, 13 साल जिंदगी वो है जिस 13 साल जिंदगी में खुद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी चैन से बैठने नहीं दिया। खुद आपका चाचा आपका मुखालिफ होगा, बोला तब्बन लका या मोहम्मद, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गाली दी थी अबू लहब ने, सगे चाचा ने। फिर अल्लाह ने कुरान उतारा, तब्बत यदा अबी लहब, हालात घर से पैदा हो गए, इन हालात से निकलकर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब एक वक्त वो आ गया कि इस दीन को फैलाने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत की, और मदीनतुल मुनव्वरा में सिर्फ 10 साल आप रहे, लेकिन 10 साल के अंदर पूरी दुनिया में इस दीन के पैगाम को पहुंचाने के लिए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के अंदर हर कच्चा और पक्का घर जहां पर मेरा दीन न पहुंचे उससे पहले कयामत नहीं आ सकती है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए, अबू जहल एंड कंपनी ने ऊंट की सारी ओजरी लाकर डाल दी। हजरत बतूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को किसी ने इत्तिला कर दी, फातिमा तुम्हारे अब्बा के साथ ये मामला हो गया। वो रोती हुई दौड़ती हुई आ गई, और जब वो ओजरी उठाई तो रोने लग गई। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा रो नहीं, अल्लाह पाक ने तुम्हारे बाप को जिस दीन को लेकर और देकर भेजा है, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक न दुनिया के हर कच्चे और पक्के घर के अंदर यह दीन दाखिल होकर रहेगा। किश्तवाड़ वाले अगर इस तारीख को समझना चाहेंगे तो शायद समझना इनके लिए मुश्किल न होगा। सादात को बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हरम से उठाया और सरजमीन किश्तवाड़ तक पहुंचा दिया। जम्मू कश्मीर में 700 सादात हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों को यक लख्त भेज दिया, वो जहां का तस्वुर भी नहीं। लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज से 1500 साल पहला किया हुआ ऐलान या की हुई पेशन गोई मैं और आप आज भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। कौन ये सोचता था उस जमाने के अंदर
कि किश्तवाड़ भी कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत कामिला के जरिए से दीन का भी और दुनिया का भी मरकज बनाएंगे। कभी वो वक्त भी रहा है जब किश्तवाड़ हुकूमत का दारुस सल्तनत रहा है। तारीख के अंदर ऐसे भी वाकयात आ गए कि महाराजाओं ने अपना दारुस सल्तनत किश्तवाड़ को बना लिया, मरकज यहाँ पर बना दिया। और जो औलिया किराम निकले थे, जो कश्मीर के अंदर जितने औलिया किराम थे, उन औलिया किराम तक रसाई सरजमीन किश्तवाड़ से पहुंची। फिर ये नियामतें वो होती है जो नियामतें जब अल्लाह पाक देता है, लेकिन उन नियामतों को देने के बाद उनसे हिसाब भी लेते हैं। ये जो तुमको 1000 रुपया देकर मैंने मार्केट भेजा था, बेटा जरा इसका हिसाब तो दे दो। फिर बेटा कहता है 100 रुपए के संतरे, 100 रुपए के केले, 150 रुपए का चार और 10 रुपए की हल्दी, 500 रुपए के चावल, ये सारा हिसाब बाप बेटे से लेता है। कल कयामत के दिन अल्लाह मुझे और आपको भी खड़ा करेंगे। किश्तवाड़ बताओ वालों, बताओ तुम वो दुनिया के किनारे में रहते थे, अपने मुल्क के तो किनारे में रहते थे, लेकिन उस किनारे पर मैंने अपने हबीब के खानदान वालों को भेजा था। बताओ तुमने क्या कदर की थी, बताओ तुमने मेरे नबी के साथ, मेरे नबी की तरीके के साथ, मेरे नबी की जिंदगी के साथ क्या सुलूक किया था। शायद वो पूछ भलेस वालों से नहीं होगी, शायद वो पूछ भद्रा वालों से नहीं होगी, शायद वो पूछ डोडा वालों से नहीं होगी, जो पूछ किश्तवाड़ वालों से होगी। इसलिए कि बराह रास्त तुमको घर में पहुंचा कर दे दिया। अब बताओ तुमने किया क्या। हमसे मुतालबा ये किश्तवाड़ वालों, सारी दुनिया वालों से, लेकिन जिसके पास जो नियामत पहुंचती है उसी से ज्यादा मुतालबा होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए दुनिया के ईमान वालों तुमसे मुतालबा है तुम इस इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। दीन किसको कहते हैं? मेरे और आपके नजरिए के मुताबिक जो आदमी नमाज पढ़ता है दबनिशी असल दीनदार, जिस आदमी ने दाढ़ी रख ली दबनिशी दीनदार, जिसने टोपी पहन ली इमामा रख लिया दबनिशी दीनदार। अच्छा जो बंदा दाढ़ी नहीं रखता दबनिशी बेदीन एमिस क्या पता छो। अच्छा जो आदमी पैंट शर्ट लगाएगा दबनिशी बेदीन एमिस क्या पता छो। जो आदमी सर पर टोपी नहीं लगाएगा दबनिशी बेदीन एमिस क्या पता छो। ठीक है, ये इस बंदे के अमल में कमजोरी जरूर है। दाढ़ी ये नहीं रखता, ये कमजोरी जरूर है। टोपी ये 24 घंटे लगा के नहीं रखता है, ये कमजोरी इसके अंदर जरूर है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास नहीं पहनता है, ये कमजोरी इसके अंदर जरूर है। लेकिन क्या मैं और आप ये फैसला करेंगे इस बंदे के बारे में कि ये बेदीन है? क्या दीन जो सिर्फ मस्जिद मजहब, क्या दीन दुकान के लिए नहीं है? क्या दीन रास्ते में चलने के लिए नहीं है? क्या दीन मेरे और आपकी गुफ्तगू करने के लिए नहीं है? क्या दीन भाई और बहन के दरमियान में रिश्ता निभाने के लिए नहीं है? क्या दीन बाप और बेटे के दरमियान में ताल्लुकात निभाने के लिए नहीं है? क्या दीन एक पड़ोसी और दूसरे पड़ोसी के दरमियान में किन अखलाक और किन तरीकों से पेश आना है, क्या दीन इस चीज का नाम नहीं है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, बचपन से लेकर 55 तक, पैदाइश से लेकर माद से लेकर लाहत तक तुम्हें दीन पर मुकम्मल के मुकम्मल दाखिल होना है। दुनिया के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले यहूदी मौजूद है। यहूदी वो कौम है दुनिया के अंदर कि जिनसे फित्तीन कौम दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन उनके यहाँ अपने दीन का मेयार इतना बुलंद है, इतना उनके एतबार से इतना बुलंद है कि उन यहूदी कोई आदमी बन ही नहीं सकता है। जैसे इस्लाम के अंदर हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला छोड़कर आएगा मुसलमान हो जाएगा, लेकिन यहूदी कोई आदमी बन जाए उनके यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। यहूदी वही होगा जो यहूदी औरत के बतन से पैदा होगा, वही यहूदी होगा, इसके अलावा यहूदी कोई नहीं है। इसीलिए आज की डेट में यहूदी पूरी दुनिया से छांट छांट कर इसराइल में उनको इकट्ठा कर रहे हैं, और वो खुद नहीं कर रहे, ये मेरे नबी की पेशन गोई है। इनको इकट्ठा करके लाना है और इकट्ठा करके एक ही मर्तबा चक्की के पार्ट मिलाकर इन सब को पीस देना है। मुसलमान
वहीं गो हो, वहीं गो ये, वहाँ ये परेशानी, वहाँ ये परेशानी। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अरे मुसलमान कभी घबराया है? मुसलमान कभी हारा है? मुसलमान कभी पस्त हुआ? मुसलमान तो शौबे अबी तालिब में पस्त न हुआ, तो मुसलमान इन हालात में पस्त हो जाएगा? ये तो चलती है, ये हवा चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये जो हालात बन रहे हैं ना, ये मुसलमानों को मिटाने का नारा जरूर है, लेकिन इसके पीछे राज ये है, इसी के जरिए से मुसलमान पूरी दुनिया पर गालिब हो जाएंगे। जो यहूदी आज पूरी दुनिया पर डंका बजा रहे हैं, करीब वो वक्त आने वाला है, वो कश्ती किनारे लगने वाली है, जब मैं और आप इस दुनिया पर राज करेंगे। मैं और आप से मुराद मुसलमान इस पर राज करेगा। आज अमेरिका, कल तक अमेरिका कहता मैं सुपर पावर हूं, मैं सुपर ताकत हूं, लेकिन दुनिया वाले अल्लाह की ताकत को भूल जाते हैं। क्या सोवियत यूनियन कभी किसी जमाने के अंदर सुपर पावर नहीं था? क्या पुतिन के पास ये कानून नहीं था कि 2 साल सिर्फ सदर रह सकता है, तीसरा साल कोई सदर बन नहीं सकता है? लेकिन पुतिन ने उसी के अंदर ऐसा कानून बना दिया, 18 साल से तने तना बंदा सदर बन के बैठा हुआ है। वही कौशल पेट डेंज तेलकिन पंत तेलकिन डेंज, वही किया उसने रूस के अंदर। वो ऐसा घुमा के रख दिया, वो मुल्क भी तोड़ दिया, सारी ताकतें भी खत्म हो गई, सदर भी बना हुआ है। आज हम लोग अमेरिका देखते हैं, अमेरिका इतना ताकतवर है, शायद इस्लाम को खतरा है। इस्लाम को न तब खतरा था, इस्लाम को न आज खतरा है। खतरा मेरे और आपकी जात को हो सकता है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं। इस्लाम में तो हमेशा उरूज चढ़ना है। मैंने अर्ज किया कि इस्लाम की बुनियाद ही लॉकडाउन से हुई थी, इस्लाम की बुनियाद ही तो शौबे अबी तालिब से हुई थी। जितना इस इस्लाम को बंद किया गया, इतना ये इस्लाम इतना उभरा कि अगर कश्तवाड़ों का कितरी जानन आसे कितरी सनिस बोझवास पाचु कितरी और कितरी बाचन बस्ती कांता, सिर्फ पहाड़ पहाड़ी आपको नजर आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस कित्थर के अंदर भी आपको हाफिज कुरान मिलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उस कित्थर के अंदर भी आपको उलमा मिलेंगे। और आपको अजीब बात बताऊंगा, सबसे पहले जो यसरल कुरान मैंने पढ़ा है वो कित्थर के मौलवी से मैंने पढ़ा है। तो बोजुआ के अंदर उनको लाया था, सबसे पहले यसरल कुरान को मुकम्मल किया और नमाज पूरी याद कर ली, वो कित्थर के मौलाना से की है। और कितनी आयशन कांस में ने शो पता नहीं का जुरोजन अगर कांस तंग जासे ना करूं कश्तवाड़ के ऐसे कितनी हुई। मतलब ये नहीं कि कित्थर के लोग अलायस बिल्ला कोई गलत है, ओ पीछे कोने में रहता है, लेकिन मेरे अल्लाह का दीन इतना बड़ा है, इतना वसी है। उस कित्थर के इलाके में आपको उलमा भी मिलेंगे, आपको हुफाज मिलेंगे, और आपको वहां पर तहज्जुद गुजार भी मिलेंगे, आपको वहां पर हाजी भी मिलेंगे। बल्कि हमारे बोजुआ में सबसे ज्यादा जो हाजी शुरू में आए वो उधर पीछे इलाकों से आ गए। कित्थर के हाजी, ओ उस जमाने जब बच्चों में थे तब कहते कितरुन हो इस्लाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादा किया था कि पूरी दुनिया के अंदर मेरा दीन पहुंच कर रहेगा, वो अल्लाह ने मुझे और आपको दिखा दिया। तो क्या दीन मिट जाएगा? दीन नहीं मिटेगा। दीन को मिटाने वाले मिट जाएंगे, मैं और आप भी मिट जाएंगे, लेकिन दीन मिटेगा नहीं। इस दीन की आबियारी लेकिन मेरे और आपके जिम्मे है। आबियारी कैसे करनी है? मैं समझुमत कि बोकर रुस पाना तकरीर तो मेरे दीन की आबियारी कर दी, मैं खतीब हूं तो मेरे दीन की आबियारी कर ली। सिर्फ तकरीर से दीन की आबियारी नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ने से दीन की आबियारी नहीं है, सिर्फ किताब पढ़ने से दीन की आबियारी नहीं है, सिर्फ किताब लिखने से दीन की आबियारी नहीं है। दीन तो असल मेरी और आपकी जिंदगी है। कैसे है? बस ये एक बात, और दूसरी बात मैंने अर्ज करनी है कि सबसे पहले टारगेट दीन को फॉलो करने के लिए मेरे और आपके सामने मेरी अपनी जात होनी चाहिए। हमारा रिवाज और मिजाज बन गया है दूसरे पर तनकीद करना, होशी गौबत कर, कुछ नमाज पढ़न, कुछ रिश्वत खावन, कुछ ड्यूटी करन, कुछ काम तोलन, कुछ ऑफिस गसन। वो जाता है या नहीं जाता है? अगर वो हराम खाता है तो उसका पेट है, अगर वो रिश्वत लेता है तो उसका पेट है, अगर वो चोरी करता है तो उसका पेट है। हाँ, हम तरगीब तो दे सकते हैं, लेकिन हम फोकस उसी आदमी को करेंगे, ये हमारे दीन का मिजाज नहीं है। हमारे दीन का मिजाज था
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال میں سورہ بقرہ سیکھی تھی، اور 2.5 سال میں سورہ بقرہ یہ 2.5 پاروں کی ہے. کیا تم ایسے سائن پیڑن یہ من الحمد شریف ترجم تی چھو؟ ہم الحمد شریف پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. اگر یک مجموعس مزن سارنی ونو کہ الحمد شریف ترجم کنتو کس کس بوزن آئی، انشاءاللہ یہ تو چھوٹا سا مجموعہ ہے. اگر 1000 کا مجموعہ ہوگا، 1000 میں سے 5 بندے نہیں اٹھیں گے جو الحمد شریف کا ترجمہ سنا پائیں گے. کیا یہ نہیں ہوئی تو ذمہ داری؟ کیا اللہ کے قرآن کو دیکھنا سننا کہ اس اللہ کے قرآن میں کیا ہے، کہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں ڈاکٹر اور انجینئروں کو طنز بھی کرتا ہوں، ترغیب بھی دیتا ہوں، احساس بھی دلاتا ہوں. کل قیامت کے دن ہم سے زیادہ ٹھکائی تمہاری ہوگی، ڈاکٹروں کو اور انجینئروں کو. پوچھتے کیسے دبنا تو چھو ضد ہے دنیا سے تعلیم سے اسلامی شدہ یہ تھی نہ ضد سے نہ ہمدردی سے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے پوچھا یہ جو تم نسخے لکھتے ہو، یہ لکھ دیکھ دیکھ کر اب نسخے لکیریں مارتے رہتے ہو، دکھائی کچھ دیتا نہیں ہے، یہ کیڑے مکوڑے مارتے رہتے ہو، یہ یاد بھی ہے یا ویسے تکے مارتے رہتے ہو؟ دبناس یاد چھ میں قسم دہانی دوا ایسے یاد دبن کم سے کم 5000 دوائیوں کے نام تو مجھے یاد ہو. یہ کم سے کم ہے، ورنہ ڈاکٹروں کو ہزاروں دوائیوں کے نام یاد ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اکھ صاحب قرآن مز کزا آیت چھ سکن گزرا میں کت گزرا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں، اور خود آپ نے کہا 5000 دوائیوں کے نام مجھے یاد ہے. بتاؤ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے آپ کو کھڑے ہو کر پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو 5000 دوائیوں کے نام، لیکن یہ آپ اندازے کے ساتھ بتا رہے ہو، یہ زیادہ بھی ہو سکتے کم بھی ہو سکتے، لیکن اگر اسی پر اللہ پاک نے پوچھا بتاؤ میرے بندے ڈاکٹر صاحب آپ نے 6000 دوائیوں کے نام یاد کر لیتے، میرے قرآن میں سے کتنی آیتیں یاد ہیں؟ کیا جواب بتائیں گے؟ عاشق تم کلولا شریف کی ناتینا شریف ادھر اور خاصن چھ سچ قسم کرمت، اور اگر حد کر دی تو 10 صورتیں کر لو، ان 10 صورتوں پر گھومتے رہو، 11ویں صورت ہمیں یاد نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا میرا دل یہ چاہتا ہے میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین شریف ہو، میرا دل یہ چاہتا ہے میرے ہر امتی کے دل میں سورہ ملک ہو. کیا عائشہ پڑھن صبح میں تن سورہ یاسین شریف؟ کیا عائشہ پڑھن شام سورہ ملک؟ کیا عائشہ پڑھن سورہ واقعہ؟ ساری دنیا پریشان ہے، دبن جاب نہیں ہے، جاب نہیں ہے، جاب نہیں، دعا کرو دعا کرو، تعویذ دے دو. میں سے بیا گھر اس مجھ سے تعویذ ہے، تعویذ سب سے بڑا تعویذ. میرے نبی نے فرمایا مغرب اور عشاء کے درمیان میں سورہ واقعہ پڑھو تم کبھی بھوک سے نہیں مرو گے، اور ساری محنتوں کا مدہ بھوکے نہیں مرنے چاہیے. اور کھاون کو تھا عائشہ ایکس نفر سے گئی دبن چھ ہے بول صاحب کھاس میں ناز کھم بن ناز نہ ژکت مولوی چھ ہاں ژکت جوان چھ ژھن زر استعمالن کھے اور سون فلانی مولوی سو سے دار است کھاون میں نہ سو کاشر مولوی چھ جمی ڈوگر مولوی اس کیا کھمو یہ دار است. پھر اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو بتاؤں جب کھانے کو دل کرتا تھا تب تھا ہی نہیں، آج کھانے کے لیے سب کچھ ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا یہ بھی نہیں کھانا یہ بھی نہیں کھانا، یہ گرم آپ گرم سے سو اسی سے زندگی گزار دو. یہ 2 لقموں کے لیے کھانا، یہ بنیے کو سمجھ میں آ گیا، مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. دکان پر گئے، ہم نے کہا انکل یہ دوائی چاہیے، یہ سامان چاہیے تھا. کہنے کہ مولوی صاحب ذرا رک جاؤ کھانا کھا لوں. میں نے کہا ہمیں جلدی ہے. کہنے کہ وہ سامنے دکان ہے جاؤ وہاں سے لے لو. میں نے کہا کیا 2 منٹ لگیں گے؟ کہنے کہ دیکھو مولوی صاحب یہ ساری مغز ماری جو کر رہا ہوں ان 2 پھلکوں کے لیے کر رہا ہوں، اگر یہ بھی آپ چین سے نہیں کھانے دو گے تو اس مغز ماری کا فائدہ کیا ہو گیا. اس بنیے کو سمجھ میں آ گیا صرف 2 پھلکے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. 2 پھلکوں کے لیے ساری دوڑ بھاگے. لیکن ہائے ہائے مجھے اور آپ کو میرے اور آپ نے کہا تھا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا کے اندر جو کوئی ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ کہ ان کو نماز کو تقوی کا حکم کرتے رہو. یہ رزق کمانا یہ ان کے ذمہ نہیں، یہ رزق کمانا تو میرے ذمہ ہے، ان کو رزق دینا یہ تو میرے ذمہ ہے.
لیکن ہم وہ بھول گئے. ہم رزق کے پیچھے اتنی دوڑ لگا دی, اتنی دوڑ لگا دی, اتنی دوڑ لگا دی. ڈرنے کی بات ہے, اسی کشتواڑ شہر کے اندر آپ کے بس سٹینڈ میں پچھلے سال مجھے ایک خاتون نے پکڑا. دبن چل امام صاحب کھٹی کا تو امام حکم کیا میں نے یار نہ جان نہ پہچان کون مصیبت لگ گئی. کن کہنے دبن پکن چیز وجہ کیا دنا مول صاحب کیا ون سب میں نیچوش لگ میں 4 رٮ۪تھ آج ون خدا چھوئی. یہ باہر کی بات میں نہیں بتا رہا ہوں, آپ کے کشتواڑ شہر کی بات بتا رہا ہوں. پھر جب یہ ٹینشن پڑ گئی یہ کیا ہو رہا, کچھ جوانوں کو جب لگایا, یہاں سے الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں. ڈوڈا سٹی سے ہمیں 3 جوان پکڑے اور 3 جوانوں میں سے ایک کے باپ کو میں بنفس نفیس جانتا ہوں. الحمدللہ صوم و صلات کا پابند ہے, بلکہ اکثر جب وہ جموں میں ہوتے ہیں ان کو میں اذان سے پہلے مسجد میں پاتا ہوں. ان کا بیٹا فیس بک پر لکھتا ہے اتھیسٹ ایکس مسلم. ہم دنیا کی دوڑ میں یہاں پر پہنچ گئے, ہمیں اپنی اولاد کی خبر نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں میرا بیٹا کہاں جا رہا, میری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں. اور جموں کے اندر کئی جوانوں کا جنازہ اٹھ گیا, شام کو ہٹے کٹے سو گئے, صبح کو ڈیڈ باڈی اٹھائی. کیا گو ونو کوئی چھو نہیں, بول ہی نہیں سکتے ہیں کیا ہوا, کچھ تو بتاؤ. اوور ڈوز ہو گئی. یہ کس کے گھر میں ہو رہا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے گھر میں ہو رہا ہے. میرے اور آپ کے گھر کا مطلب ایمان والوں کے گھروں میں ہو رہا ہے. ہمیں اس کی خبر نہیں رہی. ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم بس یہ کیسا سدھرے گا, میں کیسے سدھروں گا, اس کی ذمہ داری میں نے نہیں لی. میں نے دوسروں کی سدھارنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے. میرے اور آپ سے مطالبہ ہے اپنی ذات کو سدھارنے کا ٹھیکہ. اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے گا بتاؤ الحمد شریف کا ترجمہ تم کو یاد ہے, بالکل یاد نہیں ہوگا. غیروں کا طریقہ یہ ہے, وہ اپنی کتابوں کا پورا علم رکھتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو صبح میں جموں میں جب گھر سے مسجد پر پیدل جاتا ہوں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں معصوم بچوں کو انگلیاں پکڑ کر اپنے معبد خانوں کی طرف لے جا رہی ہیں. کیا ہمارا باپ اپنے جوان بیٹے کو ہوشیار کرتا ہے, اے وقت سے نماز سے آئے, نماز پڑھ سے, کیسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. اور کیا اگر ہمارا بیٹا ٹیوشن سینٹر میں نہیں جاتا ہے تو کیا ہم نے اپنے بیٹے کو کھانا بند کر لیا؟ بالکل.